بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ ناظرین، آج مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل میلز ریفرنس میں سزا کے خلاف آج اپیلوں کی سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش ہو چکے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ کی یہ سماعت جاری رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل افضل، سینئر صحافی، سپریم کورٹ کے بیچ رپورٹر ہیں اور آج سماعت کے دوران یہ کورٹ روم میں ہی موجود تھے۔ عقیل بھائی بتائیں کہ تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ کی سماعت جاری رہی ہے، کیا کچھ ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں 2 بجے اس کی جو سماعت تھی وہ شیڈول تھی، لیکن 2:20 کے قریب یہ سماعت کا آغاز ہوا اور 4:05 کے قریب یہ سماعت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ 2:20 پر جب عدالت آئی تو اس میں سب سے پہلے نواز شریف کی جانب سے ان کے وکیل امجد پرویز اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم نذیر تارڑ پیش ہوئے، جبکہ نیب کی جانب سے 3 ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرلز کی ٹیم تھی، جس میں نعیم طارق صاحب، افضل قریشی اور رافع مقصود، یہ 3 جو افسران تھے یہ نیب کی جانب سے پیش ہوئے۔ نیب کے نواز شریف کے وکیل نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کیس کا بیک گراؤنڈ بتایا۔ مثلا ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ 20 اپریل 2017 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا، جس میں سے 3 رکنی جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جو دوسرے 2 ججز تھے ان کی جانب سے نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا اور 3 ججز نے جے آئی ٹی بنانے کا حکم دے دیا۔ تو اس 20 اپریل کے حکم کے اوپر جے آئی ٹی بنی، 5 رکنی یہ جے آئی ٹی تھی، اور جے آئی ٹی نے اپنی تحقیقات کی اور 10 جولائی کو بالآخر جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروا دی۔ 28 جولائی کو اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے باقاعدہ فیصلہ آ گیا اور نواز شریف جو اس ٹائم وزیر اعظم تھے انہیں نااہل کر دیا گیا۔ پھر ان کی جانب سے عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ جو پاناما کیس کے جو جے آئی ٹی بنی جس نے تحقیقات کی اس کے ٹی او آرز کہاں ہیں، جس پر وکیل نے امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ جو 20 جولائی کا عدالت کا 20 اپریل کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کے جس کے نتیجے میں یہ جے آئی ٹی تشکیل ہوئی، اسی فیصلے کے اندر عدالت نے اس جے آئی ٹی کے ٹی او آرز اور اس کا جو مینڈیٹ تھا مکمل طور کے اوپر وہ بھی لکھ دیا تھا۔ میرے خیال میں 10 جولائی کو رپورٹ جمع کروائی تھی سپریم کورٹ میں، 10 جولائی کو رپورٹ جمع ہوئی اور 28 جولائی کو فیصلہ آ گیا تھا جس میں نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا۔ اس کیس کے اندر بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ کے 2 فیصلے آئے تھے نا۔ ایک تو فیصلہ آ گیا تھا اپریل کے مہینے میں 20 اپریل کو، جس میں سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، 5 رکنی بینچ تھا، 2 ججز نے کہا دیا نواز شریف نااہل اور 3 نے کہا نہیں ہم جے آئی ٹی بنائیں گے، تحقیقات کروائیں گے۔ پھر دوسرا فیصلہ آتا ہے 28 جولائی کو اس جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں، اور جو 28 جولائی کو فیصلہ آیا اس دن پھر 5 ججز بیٹھے اور 5 نے کہا کہ بلکہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے، اب ہم ہسٹری میں چلے گئے ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب نے کیونکہ عدالت کی جانب لوگوں کی جانب سے بڑے سوالات اٹھ رہے تھے کہ 3 ججز جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ کنڈکٹ کرتے تھے، جے آئی ٹی کے کیس کو سنتے تھے، یہ 5 کس طرح ہو گئے؟ تو آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس دن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم 5 ججز اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ نواز شریف کو نااہل کیا جائے، فیصلے الگ الگ ہیں لیکن نتیجہ رزلٹ نواز شریف کی نااہلی کا، وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کا، اس کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہے۔ اچھا، اب 28 جولائی کے اس سارے پروسیس کا انہوں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد جو عدالت تھی انہوں نے کہا کہ آپ جو حکم دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ نیب کی جانب سے سپریم کورٹ کا جو حکم تھا وہ متعلقہ پورشن پڑھیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حکم کیا دیا تھا۔ جس پر وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے جو 28 جولائی کا حکم دیا تھا اس کے اندر ہی نواز شریف، حسین نواز، حسن نواز، مریم نواز، کیپٹن صفدر اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار، ان کے خلاف جو تھے ریفرنسز فائل کرنے کا کہہ دیا۔ نواز شریف کے خلاف مجموعی طور پر 3 ریفرنسز فائل کرنے کا کہا گیا تھا، العزیزیہ، ایون فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنسز، اور ان 3 ریفرنسز کے حوالے سے انہوں نے متعلقہ پورشن پڑھا۔ پھر عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کیونکہ وہ اس پورشن کے اندر بڑا واضح تھا کہ نیب جو ہے وہ ریفرنس دائر کرے گی، نیب کو ایک ڈائریکشن تھی، تو عدالت کا اس کے اوپر کنسرنز جو ہے عدالت نے شو کیے کہ جب سپریم کورٹ نے حکم دے دیا تو پھر نیب کی جانب سے کیا تحقیقات کی گئی۔ بنیادی طور پہ وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے حکم آ گیا، پھر نیب کے پاس تو یہ آپشن رہی نہیں کہ آیا ریفرنس ہم نے دائر کرنے ہیں یا نہیں دائر کرنے، تو پھر نیب کس چیز کی تحقیقات کر رہا تھا؟ اچھا، وہ امجد پرویز جو ہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے جے آئی ٹی کا ویلیوم جو 10 تھا وہ ہم نے ان سے مانگا تھا
لیکن فراہم نہیں کیا گیا۔ ہاں بالکل، اس کیس کے ہیئرنگ کے دوران والیوم 10 کی بھی بات ہوئی۔ والیوم 10 کے حوالے سے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ایک والیوم 10 تھا، 9 والیوم جو تھے وہ تو ہمیں فراہم کر دیے گئے تھے، پبلک کر دیے گئے تھے، لیکن والیوم 10 کو جو ہے وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اسے بطور ثبوت یا نیب کی جانب سے بطور ثبوت وہ پیش نہیں کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا، بنیادی طور پر عدالت کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج یہ سوال کیا گیا تھا کہ نیب نے شواہد کیا پیش کیے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ نیب کی جانب سے جتنے بھی شواہد پیش کیے گئے وہ جے آئی ٹی کی جو تحقیقات تھیں، انہوں نے اسی تحقیقات کی بنیاد کے اوپر ریفرنس دائر کر دیا، اور پھر جے آئی ٹی کے جو 5 لوگ جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے انہیں بطور گواہ بنا دیا۔ پھر اس کے علاوہ نواز شریف، مریم نواز اور حسین نواز کی جو تھیں میڈیا کے اوپر جو مختلف ٹاکس تھیں، جو ان کی مختلف تقاریریں تھیں، انہیں ریفرنسز کے اندر شامل کر دیا۔ یعنی کوئی ایسے ایویڈنس ان کی جانب سے موقف ان کا یہ تھا کہ کوئی ایسے ٹھوس ایویڈنس جو تھے وہ نیب نے خود سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، بس ایک تو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہو گئی اور دوسرا تقریریں ہو گئی، جو تقریریں ان کے اوپر ریفرنس دائر کیا۔ تو مطلب نیب اب جو ہے ڈاؤن ہو چکی ہے، جس طرح پہلے اگریسو انداز میں کھیل رہی تھی نیب، اب وہ نہیں رہا۔ دیکھیں یہ تو اگر ہم شروع سے کیس میں دیکھیں نا، جب سے نواز شریف واپس آئے ہیں، سب سے پہلے ہی نواز شریف کے حوالے سے نیب نے ایک تو نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کے حوالے سے انہوں نے کوئی اپوز نہیں کیا۔ پھر جب گزشتہ ہیئرنگ کے اوپر بھی عدالت نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم صرف آدھا گھنٹہ لیں گے۔ اب لگتا یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں نیوٹرلی تو اس میں بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ نیب آرگو کرتی، کچھ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتی، اور جناب ایک وکلا کا پینل تو خیر ابھی بھی ہے، نیب کی جانب سے 3 رکنی کمیٹی ہے، لیکن اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے نیب کی جانب سے فی الحال ہو رہا۔ اگر وہ آدھے گھنٹے کا موقف اپنا رہے ہیں تو میرے خیال سے کوئی اتنے ہیلدی آرگومنٹس ان کی جانب سے نہیں دیے جائیں گے۔ بس ایک ان ریفرنسز کے دائر کرنے کا جو مقصد ہے اور جو شواہد کا ایک سرسری سا جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بدھ تک جو سماعت ملتوی ہو چکی ہے تو اس کے بعد کیا ان کیس میں نواز شریف کو کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جو اب تک کی کارروائی ہے، آج ایک چیز بڑی اہم ہے، جسٹس چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے آج بار بار یہ سوال کیا گیا کہ ہمیں بتائیں کہ شواہد کیا تھے۔ پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے سب سے اہم آبزرویشنز یہ بھی دی، انہوں نے کہا جی نہ تو ان ریفرنسز کے اندر نیب کی جانب سے درست انداز میں شواہد پیش کیے گئے، نہ درست انداز میں تحقیقات کی گئیں، نہ ہی نیب کو یہ پتا تھا کہ کیس کا مرکزی ملزم کون ہے، آیا مریم نواز مرکزی ملزم ہے یا نواز شریف مرکزی ملزم ہے۔ تو یہ چیف جسٹس عامر فاروق کے اگر ہم دیکھیں آبزرویشنز دیکھیں، اور پھر جو وکیل امجد پرویز کی جانب سے یہ دلیل دی جا رہی تھی کہ نیب نے اپنی کوئی تحقیقات نہیں کی، اس سے بھی عدالت متفق نظر آئی۔ تو ان دونوں چیزوں سے لگ رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ امکانات یہی ہیں کہ نواز شریف کے حق میں ہی آئے گا۔ تو یہ الیکشن سے پہلے ممکن ہے؟ میرا تو خیال ہے جس طرح نیب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم آدھے گھنٹے کے دلائل دیں گے، تو شاید اگلی ہیئرنگ پہ یا میکسیمم اس کے بعد ایک تاریخ اور پڑ جائے گی۔ 4 گھنٹے کا امجد پرویز صاحب نے کہا ہے کہ جناب میں دلائل دوں گا، اور آدھے گھنٹے کا نیب نے کہا چلیں آپ 4 کی بجائے 6 گھنٹے کر لیں۔ تو اتنا کوئی کیس جو ہے وہ لمبا چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ جناب بڑی اس میں کوئی 10-20 اچھا پیشیاں عقیل بھائی، کافی عرصے سے آپ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، بہت سے کیسز آپ نے خود دیکھا ہے، پاناما کیس کو آپ نے کور کیا ہے، ان پورے حالات کو دیکھ کے یہ چیزیں تو واضح ہو رہی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب سابقہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی، تحریک انصاف کے چیئرمین کو اقتدار میں لانے کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو عدالتیں بھی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ سب جو ہے مینیج ہو رہی تھی، اور ان کا موڈ جو تھا ان کے حق میں جا رہا تھا، اور نون لیگ کے لیے اس وقت بڑا ٹف ٹائم مل رہا تھا۔ اب ایسا ہے کہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، اب تمام چیزیں مسلم لیگ نون کے حق میں چیزیں جا رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے، لیکن وہی ٹف ٹائم جو ہے اب عمران خان کو مل رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جائیں گی، کیسز میں بھی اور دیگر سیاسی معاملات میں بھی۔ دیکھیں اس میں اگر ہم جنرل بات کریں نا، بات یہ ہے کہ اس دور میں نون لیگ کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئیں۔ مثلا اب سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ نیب کو ڈائریکشنز دے کہ بھائی اس شخص کے خلاف لازمی ریفرنس دائر کریں۔ آپ نیب کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ اپنی تحقیقات کریں، اس کے اوپر ریفرنسز دائر کرنا یا نہیں کرنا یہ نیب کا اپنا اختیار ہوتا۔ اگر نیب فیل کرتا کہ اس کے پاس اتنے شواہد ہیں اور ان شواہد کو وہ پھر ریفرنسز کا حصہ بناتا، پھر ایک مضبوط سٹرونگ کیس بن جاتا۔ لیکن یہاں پر کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن سے نیب نے اپنی انویسٹیگیشن کوئی نہیں کی، تو یہ کمزور ریفرنسز تھے جسے آج عدالت نے ایڈمٹ کیا۔ پھر ہم یہ بھی کہیں گے
کہ اس ٹائم جو زیادتی کی گئی یا جو سپریم کورٹ کی جانب سے مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا، بہت ساری کہانیاں بھی آئی تھیں. وہ کہانیاں یہ ہوتی تھی کہ جناب ایسے واقعات بھی جو رپورٹ تو نہیں ہوئے لیکن ایسے واقعات بھی سننے میں آئے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک جج صاحب نے نیب کے ڈپٹی جو چیئرمین نیب تھے ان کو بلا کر کہا کہ اگر آپ ریفرنسز فائل نہیں کریں گے تو پھر آپ سب جیل میں جائیں گے. مطلب اس لیول کی اس دور میں پریشر تھا. تو اب صرف اور صرف وہ پریشر کم ہوا ہے، اور جو فیصلے تھے العزیزیہ اور یہاں ہو یا ایون فیلڈ ہو، بظاہر بطور کورٹ رپورٹر تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اندر کوئی اس طرح کے ثبوت نہیں تھے. بالکل وہ ثبوت نہیں تھے تو لیکن جو فیصلے اب غلط کیے گئے تھے، اب ان فیصلوں کا عدالتیں جو ہیں وہ میرٹس کے اوپر لے رہی ہیں جائزہ، اور میرٹس کے اوپر بطور کورٹ رپورٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمات نہیں بنتے تھے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو. ناظرین، آپ لوگوں نے عقیل صاحب کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی. انہوں نے آج کے کیس کی سماعت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کی عدالتوں میں، اس حوالے سے تفصیل آپ لوگوں کو بتانے کی پوری کوشش کی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.